السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ دیکھیے آج جو ہے منتخب احادیث میں سے اکرام مسلم کی حدیث پڑھنے لگی ہوں۔ ٹھیک ہے، اکرام مسلم کی جو حدیث ہے وہ میں پڑھ رہی ہوں۔ حدیث یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی درہم، روپیہ پیسہ اور دنیا کا سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو اس کے حق کے بقدر نیکی دی جائے گی، ایسے ہی دوسرے حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائے گی۔ پھر اگر دوسرے کے حقوق چکائے جانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان حقوق کے بقدر حقداروں اور مظلوموں کے گناہ جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یا اللہ، یہ حدیث جو ہے، اس حدیث کو سن کر پڑھ کر ہمیں جو ہے ڈرنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا، پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس یعنی غریب انسان کون ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک یعنی کہ ہمارے حساب سے تو مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں، روپیہ نہیں، دنیا کا ساز و سامان نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس کئی ساری نمازیں ہوں گی، کئی ساری نیکیاں ہوں گی، کئی سارے روزے ہوں گے، یعنی کہ بہت ساری وہ نیکیاں کر کے دنیا سے آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں جو ہے کسی کو مارا پیٹا ہوگا، یا دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، یا دنیا میں کسی کا حق جو ہے کھایا ہوگا، ہے نا۔ تو ایک ایک کر کے جو ہے ان لوگوں کو جن کو اس نے ستایا تھا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں جو ہیں دھیرے دھیرے کر کے بانٹ دے گا، ہے نا۔ اور جب اس کے پاس ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی جو ہے وہ لوگ بچے ہوں گے جس کو اس شخص نے پریشان کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ان کے اس شخص کے سر پر ڈال کر جہنم میں اللہ تعالیٰ پھینک دے گا۔ دیکھیں کتنے ڈرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف نماز اور روزہ نہیں مانگتا ہم سے، اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہتا کہ بس رات دن میری عبادت کرتے رہو، رات دن جو ہے نمازیں پڑھتے رہو، رات دن جو ہے نیکیاں کرتے رہو، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میرے بندوں کے بھی حقوق ادا کرو، ہے نا۔ تو ہمیں جو ہے نماز قرآن تو پڑھنا ہی ہے، بے شک اس میں کوئی معافی نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کا بھی خیال رکھنا ہے نا، کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کو برا بھلا نہیں بولنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی کسی کی پیٹھ پیچھے، ہے نا، اور کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہنا ہے، اور کسی پر تہمت بھی نہیں لگانی ہے، ورنہ ہم جو نماز جو پڑھ رہے ہیں اور نیکیاں جو کر رہے ہیں تو یہ ساری نیکیاں جو ہے ہماری کیا ہوں گی، سب کے سب جو ہے ان لوگوں میں بانٹ دی جائے گی جن لوگوں کو ہم نے پریشان کیا تھا دنیا میں، ہے نا۔ اور پھر کیا ہوگا، جب آخر میں جب کچھ نہیں ہوگا، ہمارے پاس نیکیاں نہیں بچے گی، تو ان کے گناہ ہمارے سر پر ڈال کر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے گا، جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ دیکھیے کتنی ڈرنے والی بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے اور آپ لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اکرام مسلم کی ایک اور حدیث ہے، میں پڑھنے لگی ہوں، اور حدیث یہ ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی ایسے گناہ پر عار دلائی
جس سے وہ توبہ کر چکا ہو تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، ہے نا۔ اس حدیث کا مطلب جو ہے صاف صاف لفظوں میں یہ حدیث سے بیان کی گئی ہے۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں، ہمارا یہ جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہے، یا کوئی شخص ایسا ہے جو گناہ کرتا تھا اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، تو ہمیں دوبارہ اس گناہ کو یاد دلانے کی یا اس پر بات چھیڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور انہیں اس گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے بھلا دیتا ہے، تو ہم کون ہیں بھائی جب اس کے گناہوں کو یاد کر کے اور اس کو بار بار یاد دلانے والے ہیں نا، کہ تم نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا، کہ تم ایسے تھے یا تم ویسے تھے۔ نہیں، اب وہ توبہ کر چکا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا تو ہمیں بھی جو ہے ان سب باتوں کو بھلا دینا چاہیے، ہے نا۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا۔ ایک اور حدیث اکرام ہے مسلم کی، میں پڑھ رہی ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی چیز پر نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا مشکل ہو۔ ان میں سے ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے نا، 2 قبر تھی، وہاں سے اس 2 قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے اور دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے قبروں میں، اور وہ عذاب کوئی بہت بڑے گناہ پر، کوئی بہت بڑی باتوں پہ نہیں ہو رہا، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی چیز پر ہو رہا ہے، جس سے بچنا اگر وہ چاہتا دنیا میں تو بچ سکتا تھا، ہے نا۔ اور وہ دو چیزیں کون سی تھی؟ وہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خوری کرتا تھا، ہے نا۔ چغل خوری، ہم عورتوں میں چغل خوری جو ہے وہ بہت ہی عام ہے۔ ہم عورتیں اگر 1 سے 2 ہو جائیں، گھر میں بیٹھ جائیں، تو بس چغل خوری کے سوا ہمارے پاس دوسری کوئی باتیں ہی نہیں ہوتی، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چغل خوری کرنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت کرنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تہمت لگانے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک اور حدیث اکرام مسلم کی، یہ میں پڑھ رہی ہوں، یہ آخری حدیث ہے۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو سعد اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا کیسے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اگر زنا کر لیتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ غیبت کرنا زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے، تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ غیبت کرنا زنا سے بڑا گناہ کیسے ہے؟ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر آدمی سے زنا ہو جائے یا کسی شخص سے زنا ہو جائے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں اور اسے معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر کسی شخص نے غیبت کی ہو، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول اس وقت تک نہیں کریں گے جس وقت تک جس کی اس نے غیبت کی تھی وہ انسان جو ہے اسے معاف نہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کریں گے، ہے نا۔ تو یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ غیبت زنا سے بڑا جرم ہے، اور ہم جو ہے زنا کو بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں، حالانکہ زنا بھی بہت بڑا جرم ہے، لیکن ہم غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں نا۔ ہم بولتے ہیں کہ نہیں، یہ بات تو اس میں ہے تبھی تو ہم بتا رہے ہیں نا، اس نے ایسا کیا تبھی تو ہم بتا رہے ہیں نا، ہم جھوٹ تھوڑی بول رہے بھائی،
ہم جھوٹ نہیں بولتے لیکن اس کی پیٹھ پہ جو اس کی برائی تو کر رہے ہیں نا، تو اسی کو غیبت کہا جاتا ہے، اور یہ زنا سے بڑا جرم ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں، مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے لیے اتنی حدیث کافی ہے، باقی کی حدیث جو ہے ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔